قائد المرسلین خاتم النبیین حامی بے کسا غمگسار دو جہاں باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان تجارت کے نبوی اسلوب۔ ایک بندہ مومن کو تجارت کے کون کون سے اصول اور اسلوب اپنانے چاہیے، آج ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن عزیز برہان رشید میں رزق حلال کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 198 کا مختصر حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پاک پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے یہاں فضل سے مراد اپنا بندہ مومن کو حکم دیا کہ وہ رزق حلال کمائے، اور رزق حلال کسب معاش کو اپنا فضل قرار دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی تجارت کی، اور تجارت کے وہ اصول جن پر حضور خود عمل پیرا ہوئے اور اپنی امت کو تعلیم دی۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے صحابی حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، حضور ہمیں یہ بتلائیے کون سا ذریعہ معاش سب سے پاکیزہ ہے۔ حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی الحدیث ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، ہمیں بتایا جائے کہ کون سا ذریعہ معاش سب سے پاکیزہ ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اعمال الرجل بیدہ، بندہ مومن کا اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، ہاتھ سے کام کرنا، ہاتھ سے دستکاری کرنا، یہ سب سے بہترین اور پاکیزہ ذریعہ معاش ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر سچی تجارت، صحیح والی، درست والی، قرآن اور حدیث کے مطابق جو تجارت ہے، یہ بہترین اور پاکیزہ ذریعہ معاش ہے۔ اس میں دو باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات تو وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، جس کے دوسری حدیث طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کے چہروں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ ان کے وجود بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص محنت کش ہے، محنت کرنے والا انسان ہے۔ تو جو لوگ محنت نہیں کرتے، ان کے چہروں سے، ان کے وجود سے، ان کے ہاتھوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ محنت نہیں کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی اپنے ہاتھ سے دستکاری اور ہر سچی تجارت یہ بہترین ذریعہ معاش ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، سچا، بہترین، پاکیزہ ذریعہ معاش کرنے والا بندہ مومن اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
اس بندے کو کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اب حدیث سے تو یہ بات سماعت کیجیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا۔ کل قیامت کے دن وہ صدیقین کے ساتھ صفوں میں شامل ہوگا۔ سچا اور بہترین اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اسے شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ وہ بہترین تاجر کون ہے؟ جو اپنا مال تجارت تو بیچے لیکن اس میں ڈنڈی نہ مارے، اس میں دو نمبری نہ کرے۔ آگے چل کے وہ احادیث آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں گا جو حضور نے ایک تاجر کو سکھائی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ اپنا مال تجارت کو خریدنے والا بھی ہو اور فروخت کرنے والا بھی ہو۔ وہ تاجر قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ وہ نبیوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ صفوں میں کھڑا ہوگا۔ کیا ہی اس تاجر کے کہنے کہ جس نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا مال تجارت خریدا بھی ہوگا اور فروخت بھی کیا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضور بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ نے کسی مال کو فروخت کرنا ہوتا اس کی بے جا تعریف نہیں کیا کرتے تھے۔ بے جا تعریف، جب آپ کسی دکان پہ چلے جاتے ہیں نا تو وہ دکاندار آپ کو کئی طرح کی چیزیں دکھاتا ہے، اس کے وہ فوائد آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو جو آدمی کا نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا وہ کہتا ہے یار یہ بھی لے لوں۔ تو جو تو بیعینی ہی صحیح طور پہ بتا رہا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بے جا تعریف اور تکلفانہ انداز میں گاہک کے سامنے گفتگو کر رہا ہو کہ اب یہ تو مجھ سے لے کر ہی یہاں سے جائے گا تو میں تو اس کی ذہن سازی کر دوں، وہ لے کر ہی یہاں سے جاتا ہے پھر۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف نہیں فرمایا کرتے تھے، بے جا تعریف نہیں کیا کرتے تھے۔ گاہک آتا لینے کے لیے حضور سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیتے، اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب سے پاک ہے، یہ اتنے کا آیا اور اتنے کا میں بیچ رہا ہوں، اور سب کچھ آقا علیہ السلام گاہک کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کسی قسم کا جھوٹ بولتے اور نہ ہی اس مال کے اندر اگر کوئی عیب ہوتا اس کو چھپایا کرتے تھے۔ جو اگر کہیں عیب ہوتا اس کو بتا دیتے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تمہیں منظور ہے لے جاؤ، نہیں منظور تو یہیں چھوڑ جاؤ۔ یہ بہترین تاجر کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ تاجر سے مراد یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی کروڑوں پتی ہوگا تو وہ تاجر ہوگا، نہیں۔ اگر کوئی 200، 300، 400، 500 روپے کا سامان بھی اگر کہیں نہ کہیں لگا کر بیٹھا تو وہ بھی تاجر ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی بزنس مین کو بہت بڑا ہوگا تو وہی اس میں آئے گا، نہیں، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ معمولی سی خرید و فروخت میں بھی اگر کوئی شخص ڈنڈی مارتا ہے تو وہ اس حدیث سے طیبہ کے ضمن میں آئے گا۔ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ بے جا تعریفیں نہیں کیا کرتے تھے اپنے مال کو بیچنے کے لیے۔ آج ہماری عادت یہ بن چکی ہے، ہم نے کسی مال کو فروخت کرنا ہو اس کے اندر عیب بھی موجود ہوتا ہے، ہم بتاتے نہیں ہیں، اور پھر بے جا تعریفات کرتے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ وہ اگلا بندہ سمجھتا ہے یار میں یہی لے لوں، بندہ مجھے خود کہہ رہا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے لینے پہ۔ تو حضور کا یہ عمل نہیں تھا، بے جا ہاں اس کا فائدہ بتائیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کے یہ بینیفٹس ہیں اور اس کا یہ نقصان ہے، یہ بتانا ضروری ہے، لیکن بے جا تکلفات پیدا کرنا اس سے آقا علیہ السلام دور رہا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جب وہ کوئی بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، یعنی جو بات کہیں وہ سچی بات کہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہ کریں، جب ان سے کوئی وعدہ لیا جائے تو وعدے کو پورا کریں، خلاف ورزی نہ کریں۔
اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہترین تاجروں کی کمائی وہ ہے کہ جب ان سے کوئی شخص کوئی مال خریدے تو اس میں وہ جو عیب ہو اس کو لوگوں کے سامنے بتا دے کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، اس کو چھپائے نہ، یعنی دو نمبر طریقے سے اپنے مال کو فروخت نہ کرے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ خود تاجر مال خریدے اس میں وہ عیب نہ نکالیں اور بیچیں تو بے جات تعریفیں نہ کریں۔ پھر اس کے آگے ارشاد فرمایا اگر کسی کا کچھ دینا ہو تو اس میں سستی نہ کریں، یعنی کسی کو دینے میں، کسی کا پیسہ واپسی کرنا ہے اس کے دینے میں سستی نہ کرے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے کچھ لینا ہو تو زور زبردستی کے ساتھ سختی نہ کرے۔ یہ بہترین تاجر اور اس کے آگے کمائی کا ذکر کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ اب میں اور آپ سب سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کوئی بھی تجارتی کام ہے ہم اس میں کس قدر ہم لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، جبکہ حضور کا یہ عمل ہے۔ بے جا تعریفات نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی قسم کی قسمیں نہیں کھاتے۔ ہم نے دکانداروں کو، تاجروں کو یہ بھی جو ہے وہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، جی میں قسم دیتا ہوں یہ مال بہت اچھا ہے آپ لے لیں، میں قسم دیتا ہوں یہ کپڑا بہت اچھا ہے، میں قسم دیتا ہوں یہ کھانا بہت اچھا ہے، میں قسم دیتا ہوں یہ مال بڑا اچھا ہے آپ لے لیں۔ تو کئی تاجر آپ کو جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے، جھوٹ بولنے والا تاجر، دو نمبر طریقے سے مال فروخت کرنے والا تاجر اور عیب کو چھپانے والا تاجر، اس کو کل قیامت کے دن انبیاء کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا، نہ ہی صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا اور نہ ہی شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ساتھ انہیں نصیب ہوگا جنہوں نے قرآن اور حدیث اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے مطابق اپنے مال کو فروخت کیا ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا۔ ارشاد فرمایا کہ ایسے تاجر جو دو نمبر طریقے سے اپنے مال کو فروخت کرتے ہوں گے، دنیا میں تو بڑا مال کمایا ہوگا کہ ہم تو یہاں پر بہت پیسے کی ریل پیل میں آ گئے، ہمارے پاس تمہاری چھوٹی سی ایک دکان تھی اور آج بڑی بڑی مارکیٹیں بن گئیں اور بڑے بڑے بینک بیلنس ہم نے بنا لیے، ہمیں تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ لیکن اگر دو نمبر طریقے سے یہ سب کچھ بنایا ہوگا، سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا تاجر جو دو نمبر طریقے سے اس نے مال کو فروخت کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اسے فاجر لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، گناہ گار، بدکار، بدبخت لوگوں کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا، جس نے دنیا کے اندر دو نمبر طریقے سے غلط ذرائع کے ساتھ اپنے مال کو بیچا ہوگا، جھوٹی قسمیں کھا کر، بے جا تعریفیں کر کے، لوگوں کو عیب نہیں بتایا اس کا یہ نقصان ہے، اس کے اندر یہ ڈیفالٹ ہے، اس کو آپ نہ لیں، کچھ بھی نہیں بتایا، بس بیچتا چلا گیا اور خرید و فروخت بھی ایسے کرتا رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ اسے فاجر لوگوں میں کھڑا کرے گا، جو گناہ گار ہوں گے، بدکار ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اللہ ان کی صفوں میں اس تاجر کو کھڑا کرے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، سچائی کو اپنایا اور اچھی طرح معاملہ کیا، وہ ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی بات وہی آ گئی، جس نے ہمیشہ سچ بول کے اپنے مال کو فروخت کیا، تقوی و طہارت کی، ڈرتا رہا رب تعالیٰ سے، تو وہ بندہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے دو نمبر طریقے سے مال بیچا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو کل قیامت کے دن بدبخت اور فاجر لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ سخت وعید ہے اگر ہم اسے محسوس کریں تو، کہ دنیا میں تو بہت تجارت کی، لیکن تجارت کا اصول ہم نے کیا رکھا؟ بے جا تکلفات، بے جا تعریفیں، جھوٹ کے ساتھ، قسموں کے ساتھ، جھوٹی قسمیں کہا کر ہم نے اپنے مال کو بیچا، دو نمبر طریقے سے مال بیچتے رہے، اور جتنا منافع کمانا چاہیے تھا اس سے ڈبل ٹرپل منافع کماتے رہے۔ اب ایک شے جو آپ کو 50 روپے کی مارکیٹ سے ملی ہے، آپ اس کو لوگوں میں آ کے 200 کی بیچ رہے ہیں، یہ کہاں کی انصافی ہے؟ یہ کہاں کا یہ عدل اور انصاف ہے؟ ایک شے جو آپ کو مارکیٹ سے آپ اس کو ہول سیل 50 روپے کی لے کر آئے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اس شے کو 200 میں بیچ رہے ہیں، وہ ڈبل سے معاملہ اوپر چلا گیا۔
آپ 3 گنا زیادہ اس پہ منافع کما رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ جائز منافع یہ بہترین تجارت کی نشانی ہے، بہترین تجارت کی نشانی ہے کہ جائز منافع ہو، اتنا ہو کہ جو سمجھ میں آ سکے۔ ایک 50 روپے کی شے ہے، آپ اس پہ 10 روپے بڑھا دیں، 5 روپے بڑھا دیں، 20 روپے بڑھا دیں، کچھ سمجھ میں آتے ہیں تھوڑی بات، لیکن اس کا ڈبل ٹرپل کر کے لے لینا، یہ کہاں کی انصاف بندی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ناجائز منافع نہیں کمایا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، خرید و فروخت کرنے والے، لینے والے اور دینے والے، خرید و فروخت کرنے والے تاجر حضرات، بُورِکَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ارشاد فرمایا کہ جب وہ کوئی خرید و فروخت کریں تو اس کے اندر جو عیب ہو وہ لوگوں کے سامنے بتا دیں، ان کو بتا دیں کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، راست گوئی سے کام لے، سچی زبان استعمال کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بُورِکَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ وحدہ لا شریک ان دونوں کے معاملات میں برکت عطا فرمائے گا۔ ان کا سودا جس نے بیچا ہے اللہ اس کو بھی برکت دے گا، جس نے خریدا ہے اللہ اس کو بھی برکت دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، ان دونوں نے خرید و فروخت کے جو معاملات کیے، بیچنے والے نے کہا کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، جاننے والا جو لے رہا تھا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، سب کچھ واضح کر دیا، کسی چیز کو چھپا کے نہیں رکھا۔ سامنے والے کی مرضی ہے، آپ نے عیب بتا دیا، اس نے لے لیا، اس کی مرضی ہے، وہ اس کی اپنی ثواب دید پر منحصر ہے، آپ کا کام تھا آپ نے بتا دیا۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، خرید و فروخت کرنے والے جب وہ کسی عیب کو لوگوں کے سامنے بتا دیں، جس کو مال بیچ رہے ہیں اس کو بتا دیں، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ان دونوں کے سودے میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر ان دونوں نے، بیچنے والے نے بھی اور خریدنے والے نے بھی، اس کے اندر جھوٹ رکھا، چھپایا، کسی بات پہ آ کر منافقت اختیار کی، حضور نے ارشاد فرمایا مُحِقَتْ بَرَکَاتُ بَيْعِهِمَا، اللہ وحدہ لا شریک ان دونوں کے سودے میں برکت کو اٹھا لے گا، برکت کو ختم کر دے گا ان دونوں میں سے۔ کیوں؟ انہوں نے راست گوئی سے کام نہیں لیا، جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ دیا اور خریدنے والا لے گیا، تو اس ایک ہی وجہ سے اللہ دونوں کے مال میں برکت نازل نہیں فرمائے گا۔ تو حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی شے بیچی جائے یا خریدی جائے تو جو بیچ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، تمہاری مرضی ہے، لینا چاہو تو لے لو ورنہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ پیارا نقطہ نظر یہ اس ریاست مدینہ کے علم بردار کا ہے جس نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کو حل کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا عمل مبارک ہے، ان کا فرمان ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، یہ تجارت کے بہترین اصول ہیں جو انہوں نے مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں۔ لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ میں نے اور آپ نے ان چیزوں کو چھوڑا، آج ہماری تجارتی معاملات بھی وہ نیچے اور پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ پھر ہماری زبان پہ ایک جملہ جاری ہوتا ہے کہ جی مال میں برکت نہیں ہے، وجوہات یہ ہیں، ہم 2 نمبر طریقے سے اپنا مال فروخت کرتے ہیں۔ جب 2 نمبر ذرائع سے ایسا کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ قطعاً میں اور آپ سب امید مت رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے من و سلوہ نازل کرے گا، نہیں، پھر ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، ہمارے لیے مصائب و علم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ولا يحل لمسلم ان باع من اخیہ بیعا فی عیب، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور وہ جب بھی کوئی شے بیچتا ہے تو اپنے بھائی کو عیب دار شے فروخت نہ کرے، یہ حضور فرما رہے ہیں، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کو عیب دار چیز وہ فروخت کرے۔ اللہ یبین لہ، جب تک کہ اس عیب کو خریدار کے سامنے بیان نہ کر دے تب تک اس شے کو نہ بیچے، یعنی جو نقص ہے جو خامی ہے وہ بتا دے،
آگے کی مرضی ہے، اس کو لینا چاہے تو لے لے، وگرنہ ادھر چھوڑ کے چلا جائے۔ اللہ یبین لہو، مگر یہ کہ اس کا عیب سامنے والے کے سامنے بیان کر دے، یہ عیب اس کے اندر موجود ہے، وہ لینا چاہے تو لے لے وگرنہ چھوڑ دے۔ یہ کتنا پیارا عمل ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم اگر ہمارے پاس کوئی گاہک آتا ہے تو ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اس کے سامنے، ہم کس قدر اس کا ذہن سازی کرنے کے لیے ہم اس کو کتنا کچھ دکھا دیتے ہیں، اور پھر معاملہ کچھ نہیں ہے، اپنا مال فروخت کرنے کے لیے اب سب کچھ سامنے رکھیں، لیکن جھوٹی قسمیں کھانا، بے جا تعریفیں کرنا، اور وہ تعریف جو اس کے مطابق ہی نہیں ہے۔ ایک شے جو لو کوالٹی کی ہے، آپ اس کو کہیں گے یہ بہت ہائی کوالٹی کی ہے، اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، یہ ہمارے پاکستان میں یہ چل رہا ہے، یعنی جھوٹی باتیں بتا کر ایسی باتیں بتانا جس سے اگلا بندہ سمجھے گا اچھا واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ اور یہ ہمارے ملک کے اندر تو ہر ایک تاجر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جراثیم اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، فراڈ ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، 2 نمبر طریقے سے لوگوں کو پیسہ جو ہے وہ بٹورا جا رہا ہے۔ تو پھر سوچ لیجئے کہ کل ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ بہت سخت معاملے ہیں۔ تجارت میں برکت ضرور ہے، لیکن اگر اس کو قرآن اور سنت کے مطابق کیا جائے، ہم کیسے تجارت بنیں، ہم کیسے تاجر بنیں، ہم کیسے اپنے مال کو فروخت کریں۔ وہ کہیں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی رمضان المبارک سے کے حوالے سے، وہ لکھا تھا کہ رمضان المبارک میں ہوتا ایسے ہے کہ لوگ دکان پہ اگر کوئی شخص آ جائے کچھ لینے کے لیے تو 50 روپے کی شے کو 200 روپے میں بیچ کے جلدی سے بھاگیں گے، جا کے کہیں جماعت میں شامل ہو جائیں، صف اول کے نمازی بن جائیں، پہلی رکعت قضا نہ ہو جائے۔ ایک جو 50 روپے کی چیز ہے وہ 200 میں بیچ کے جلدی سے جا رہے ہیں صف اول کے نمازی بننے کے لیے، کہیں میری پہلی رکعت مس نہ ہو جائے۔ تو پیچھے جو 100 رکعت نفل پڑھ کے آ رہے ہیں، پیچھے مخلوق خدا کو تکلیف دے کے آ رہے ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ایک طرف ہم اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے آ رہے ہیں، ایک شے جو 50 کی لیے وہ 200 کی بیچ کے آ رہے ہیں، اور بھاگے جا رہے ہیں مسجد کے جانب کے، جا کے صف اول امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے امام پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو پتہ چلے جناب صف اول کا نمازی ہے، جناب بہت اچھا تاجر ہے یہ، لیکن یہ نہیں پتہ بھی ڈنڈی مار کے آ رہا ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ ایک شے جو کم کوالٹی کی ہے اس کو بہترین کوالٹی کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث طیبہ کے ضمن میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ ہے کہ اپنے وہ مال کا جو عیب ہے وہ بتا دے اور سچی بات کرے اور جائز منافع کے ذریعے سے اس مال کو فروخت کر دے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ایک حدیث طیبہ کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے امام ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمہ یہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے بیچا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک شخص جن کا نام حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن علیہ رحمہ ہے، یہ انویسٹمنٹ ان دونوں کی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا ہوا تھا، اور آپ نے ان کو تاکیداً فرمایا تھا کہ جب تم میرا مال بیچنے کے لیے فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہاں جا کے لوگوں کو عیب بھی بتانا ہے کہ فلاں کپڑے کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ وقت کے امام تھے، کاروبار بھی کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں تاکید بھی کی کہ کپڑا بیچنے جا رہے ہو جس کے اندر جو عیب موجود ہے جا کے بتانا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اگلا بندہ لینا چاہے تو ٹھیک ہے وگرنہ چھوڑ دے۔ اب وہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن علیہ رحمہ جب وہ کپڑا بیچنے کے لیے گئے تو وہ عیب بتانا بھول گئے۔ واپسی آ کر امام صاحب کے پاس آئے، حاضر ہوئے، بندہ نواز میں وہ عیب بتانا بھول گیا ہوں، میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ میں نے ان کو بتانا تھا اس کپڑے کے اندر عیب موجود ہے، وہ عیب بتانا میں بھول گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا تقویٰ دیکھیے، وہ کپڑا جتنے میں بیچا تھا وہ کپڑے کی ساری قیمت صدقہ کر دی، کہا میں اس قیمت کو بھی اپنے مال کے اندر شامل نہیں کروں گا، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی پکڑ ہو جائے۔ عیب نہیں بتایا، بھول گئے، اور ہم لوگ جان بوجھ کے عیب چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ایک سبزی والی دکان پہ چلے جائیں آپ، اس نے ریڑھی پہ اوپر جو دکان پہ جہاں کہیں بھی
اس نے اوپر جو صحیح والے ٹماٹر رکھے ہوں گے، نیچے گندے ٹماٹر ہوں گے، اور وہ ایک اوپر سے اٹھائے گا ایک نیچے سے اٹھائے گا اور آپ کو 1 کلو ٹماٹر تیار کر کے دے دے گا۔ آپ سیب کی پیٹی لے کر آتے ہیں، اوپر جو سیب پڑے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، نیچے گندے سیب ہوتے ہیں، وہ پوری پیٹی ہی آپ کے جو ہے نا وہ ذمہ ڈال دی جاتی ہے۔ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل مبارک۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مال بیچ رہا ہے، گندم بیچ رہا ہے، اور گندم اوپر جو ہے وہ ساری خشک ہے۔ حضور نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے نمی آقا علیہ السلام کی انگلیوں پہ لگ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اوپر خشک ہے نیچے تر ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بارش ہوئی تھی جس کی بنیاد پہ یہ گیلی ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہو، ناجائز طریقے سے مال بیچ رہے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا سارا کاروبار ایک طرف کر دیا۔ 2 نمبر طریقے سے مال بیچ کر ہم لوگ کیا اللہ تعالیٰ سے من و سلوہ کی امید رکھیں؟ پھر اولاد نافرمان ہوں گی۔ جب اولاد کو مال حرام کھلایا جائے گا تو پھر یہی اولادیں ہمارا گریبان پکڑیں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے۔ یہ تاجروں کے لیے بہترین ایک حکمت ہے اور بہترین نصیحت ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے، یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ حدیث طیبہ سماعت کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احتقر علی المسلمین طعاما، جس نے کھانے پینے کی چیزیں مسلمانوں کے اوپر وہ ذخیرہ اندوزی کر لی کہ ان کو مہنگی کر کے بیچے گا، جیسے آج ہمارے ہاں چل رہا ہے، آلو سٹاک کیے جاتے ہیں، پیاز سٹاک کیے جاتے ہیں، دیگر اجناس جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء وہ سٹاک کی جاتی ہیں، اور دور موجود کے اندر آپ ریال اور ڈالر کو بھی اس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں۔ اس وقت کی اہم ضرورت جو ہے وہ ڈالر ہے، لیکن ہم لوگ ڈالر کو سیو کر کے رکھ لیتے ہیں، ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جا کر منی ایکسچینجر کو بیچ آتے ہیں تو ہم چودھری بن جاتے ہیں کہ میرے کو تو بڑا پیسہ ہے۔ وہ آپ کو ڈالر جو 200 روپے کا ملا تھا ایک، اب وہ پہنچ گیا 350 روپے کا، آپ جا کے وہ بیچ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑی تجارت کر رہا ہوں۔ اس حدیث طیبہ کے ضمن میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء یعنی اشیاء ضرورت پر تنگی کر دی کہ ان کو مہنگا کر کے بیچے گا، ارشاد فرمایا، ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو کوڑ اور غریبی میں مبتلا کر دے گا، کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دے گا اور غریبی اور افلاس میں اس کو مبتلا کر دے گا جس شخص نے ایسا کیا۔ ذخیرہ اندوزی یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمحتکر ملعون، یہ سب سے مختصر 2 جملے ہیں، 2 لفظ ہیں، والمحتکر ملعون، ارشاد فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے۔ اب یہ سوچیں، یہ حضور فرما رہے ہیں، کسی قاضی ملا مفتی کی بات نہیں کر رہا میں، یہ حضور فرما رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگے، کہتے ایک بندے سے میں نے پوچھ لیا کہ آپ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، داڑھی بڑی خوبصورت ہے آپ کی، سفید لباس ہے اور بڑی نورانی شخصیت کے آپ مالک ہیں، تو میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا، میں پوچھوں تو صحیح کہ شاید کون سی ایسا تختر سلیمانی ان کے پاس موجود ہے کہ اڑ کے ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں، ہر سال حج کرنے چلے جاتے ہیں، بڑا بڑا پیسہ ان کے پاس، کرتے بھی کچھ نہیں ہے، سارا دن ویلے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھ لیا، وہ کہنے لگے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ کہنے لگے میں نے بھی ان کو کہا کہ اللہ کا دیا تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں کون سی ایسی چابی آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کھولتے ہیں سارا رزق آپ کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے؟ کون سی ایسی ایک حکمت ہے آپ کے پاس، ہمیں بھی بتا دیں، چلے ہم بھی کچھ نہ کچھ اس رزق کی خیرات لے لیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا میں بتا دیتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ میں سال کے بعد نا میں گندم لے لیتا ہوں اور کچھ چینی لے لیتا ہوں، اس کو سٹاک کر لیتا ہوں، اور جب وہ مہنگی ہو جاتی میں بیچ دیتا ہوں، اس میں میرا پورا سال کا خرچ نکل آتا ہے، میں عمرے پہ چلا جاتا ہوں۔ یہ حالت چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ ہر سال آپ حج کرنے جا رہے ہیں، ہر سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور پیسہ کہاں سے کما کے لا رہے ہیں، یہ طریقہ کار ہمارا۔
اور حدیث طیبہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضور نے ارشاد فرمایا جیسے ذخیرہ اندوزی کی، کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو کوڑ کی مرض میں مبتلا کر دے گا، اس حالت میں اس کو اٹھائے گا، غریبی میں مبتلا کر دے گا اس کو۔ والمحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا وہ لعنتی ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، اور ہم لوگ اس پہ بڑا شیخی دکھا رہے ہیں، اس پہ ہم بہت ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تجارت کریں قرآن اور سنت کے مطابق، 2 نمبر طریقے سے مال مت کمائیں، اور نہ ہی 2 نمبر طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کریں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں جس قدر آسانی پیدا ہو سکتی، لیکن 2 نمبر طریقے سے خام مال بیچ کر ہم لوگوں نے اپنی پراپرٹیاں بنا لی ہوئی اور ہم نے لوگوں کا مال چوس لیا۔ آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے پاس آپ کی دکان کے اوپر وہ بیٹی کا جہیز خریدنے والا جس نے سارا سال ہی اپنی بیٹی کے جہیز کو پیسے پورے کرنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی، اور آپ نے اس کو وہ فرنیچر اٹھا کے دیا کہ بیٹی گھر لے کے گئی، اگلے مہینے وہ خراب ہو گیا۔ خام مال، اوپر آپ نے اچھی والی پالش کر دی، اندر سے وہ لکڑی خراب تھی۔ 2 نمبر طریقہ۔ اور یہ پاکستانی قوم جو ہے نا میرے دوستو، یاد رکھیے گا، پاکستانی قوم نے اپنا سکوپ بہت گرا دیا پوری دنیا کے اندر۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ابھی کا جو حکم سعودی عرب میں عمرہ کرنے والوں کے لیے خصوصاً ہمارے لیے جاری ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستانی اگر عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے پاس 1000 ریال ہے؟ اب وجہ کیا ہے؟ پاکستانی وہاں جا کے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اس رمضان مبارک کی بات ہے، ابھی اس کو گزرے ہوئے 7-8 ماہ ہوئے، اس رمضان مبارک میں صرف 53,500 بھکاری پاکستانی ہیں جنہوں نے حرم سے پکڑے ہیں بھیک مانگتے ہوئے۔ ہم نے اپنی حالت اس قدر بگاڑ کے رکھ دی ہے کہ ہمیں دنیا تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہماری حالت زار کیا ہے۔ اب انہوں نے انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے گا اس کے لیے 1000 ریال اس کی پاکٹ میں ہونا ضروری ہے، وگرنہ ایئرپورٹ سے واپسی بھیج دیں گے، جاؤ پیسے لے کر آؤ۔ کیوں؟ وہ یہاں سے نہیں لے کے جا رہے، وہاں جا کے کمائیں گے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اور پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیسی دعائیں کریں؟ ہمیں سوچنا ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، باہر سے کیسا ہوں۔ باہر اگر میرے چہرے پہ داڑھی ہے، سنت رسول ہے، 5 وقتہ نمازی ہوں، ہر ایک عبادت کو اچھے انداز سے کرتا ہوں، لیکن میرے جو تجارتی معاملات ہیں، اندر کے معاملات، اندر کھاتے جو میری گیم چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ چینی اور گندم بیچنے والے کا قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ ہر سال عمرہ کرنے، ہر سال حج کرنے، لیکن 2 نمبر طریقے سے مال کو بیچ کر وہ ہر سال عمرے کرنے جا رہا ہے۔ یہ میرے دوستوں کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی، اسے تجارت کہیں گے؟ یہ تو منافقت ہے، یہ تو سراسر شرعی حرام ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے کتنے ایسے لوگ ہیں، لوگوں نے گھروں میں ڈالر رکھے ہوئے ہیں، ریال رکھے ہوئے ہیں، جیسے ڈالر مہنگا ہوتا ہے بیچ دیتے ہیں، ریال مہنگے ہوتے ہیں بیچ دیتے ہیں۔ پاکستانی قوم ان چیزوں کے اندر کثرت کے ساتھ آ چکی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر بدلیں گے ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، نہیں بدلیں گے مال میں بے برکتی ہوگی، اولاد میں بے برکتی ہوگی، نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، نہ ہماری عبادات قبول ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔